جلسے میں موبائل چلا کے اپنے احمق اور گدھا ہونے کا ثبوت مت دیجیے۔ دن بھر آپ بس پہ موبائل چلائے ہیں اور مسجد میں جماعت میں 10 منٹ کی تاخیر ہے، وہ 10 منٹ موبائل چلا کے اپنے آپ کو جانور ثابت مت کیجیے۔ مسجد فرشتوں کی جگہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد آنسو بہانے کی جگہ ہے، مسجد رونے کی جگہ ہے، مسجد میں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ موبائل چلانے کی جگہ ہے۔ یہ موبائل لوٹ لیا، ہماری مسجدوں کی رونق کو لوٹ لیا، جلسے کی رونق کو لوٹ لیا، موبائل نے لوٹ لیا۔ بہتر تھا پہلے کہ کوئی یہ سب نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا پہلے۔ تقریر لوگ سننے کے لیے دور سے آتے تھے، سنتے بھی تھے، مولانا کو دیکھتے بھی تھے، ان سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، ان کے سر کو اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے دعائیں لیتے تھے۔ اور آج پتہ نہیں کیا یوٹیوب اور واٹس ایپ چلا ہوا ہے کہ جلسے میں آ کے ایسے موبائل کر کے ریکارڈ کرتا ہے اور گھر جانے کے بعد ایک بار بھی نہیں سنتا، اس کو ڈیلیٹ کر دیتا اس کو۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تو جو 2 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر جنت کی کیاری میں نیکی کرنے آیا ہے، یہ نیکی بھی تو سے چھین لیا جائے، اسی لیے وہ ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ اب وہ بچیاں بھی موبائل سے ریکارڈ کر رہی ہیں، وہ ریکارڈ کرنا، بعد میں سننا، گاہے بگاہے ڈیلی سننا اور اس سے نور حاصل کرنا، تاکہ جہاں دل بہکنے لگے تقریر سنا پھر دل راستے پہ آ گیا، اس ارادے سے نہیں نوٹ کر ریکارڈ کر رہی۔ وہ تو میرا ایک نوجوان مرید ہے 25 سال کا، احمد آباد میں، کہا حضرت آپ کی تقریر تو ہزاروں ہیں، مگر 2-4 تقریریں جو آپ کی ماسٹر پیس ہیں جس سے میرے دل کو زندگی ملتی ہے، میں اس کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوں، اور جب بھی لگتا ہے کہ پیسہ کوڑی مکان دکان چاہیے، آپ کی تقریر سن لیتا ہوں، ساری بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری بھوک مٹ جاتی ہے۔ جب آپ کی وہ حدیث سنتا ہوں جو آپ وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ الدنیا جیفۃ و طلابھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا ہے۔ حضور نے کہا ہے، اس وقت میں کانپ جاتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ 70-80 سال 1 سیکنڈ ہے، اس زندگی کی قدر کر۔ تو کہتا ہے کہ 25 سال کے بعد بچیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، بھی صبح کے بعد شام بھی آئے گی یا نہیں؟ یہ حضور کی حدیث سن لیتا ہوں، جو ایک لمبی تمنا کہ مکان دکان گاڑی فکس ڈپوزٹ بچے کی شادی کے لیے 25 لاکھ، وہ ساری باتیں تقریر سننے کے بعد دل سے مٹ جاتی ہے۔ سامنے جنت اور سامنے جہنم اور سامنے آخرت کی بات آنے لگتی ہے۔ اس لیے وہ اس تقریر کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے گھر میں قبر کھود کے رکھتے تھے اور روزانہ 1 گھنٹہ اس قبر میں وہ لیٹتے تھے۔ بزرگوں نے کہا کہ حضور آپ نے قبر آپ نے کیوں کھود کے رکھی ہے؟ تو کہا انہوں نے کہ قبر کو اس لیے میں کھود کے رکھا ہوں تاکہ قبر یاد رہے، موت یاد رہے، زندگی مجھ کو دھوکہ نہیں دینے پائے۔ حضور نے کہا ہے جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا، وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ 20 بار۔ یہ مکتوبات صدی میں حضرت مخدوم بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کی ہے، اور مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے، یعنی 20 بار جو روزانہ موت کو یاد کرے گا، اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ بہتر ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اس دعا کو بندہ رٹ لے اور 5 نماز کے بعد یہ 4 بار اس کو پڑھ لے تو 20 بار ہو جائے گا۔ اب 20 بار وہ موت کا اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اے اللہ میرے لیے میری موت میں برکتیں عطا فرما، یعنی بری موت نہ دے، ادھر ادھر ایڑی رگڑ کے ہاسپٹل میں کھیت کھلیان میں ایکسیڈنٹ کر کے بری موت، پخانہ روم میں موت مجھے مت دے، میری موت میں برکت دے تاکہ میں حالت سجدہ میں مر جاؤں، تاکہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤں، ذکر کرتے کرتے مر جاؤں۔ اے نوجوان دیکھا نہیں تو نے، جم میں ایکسرسائز کرتے کرتے راجو سریواستو مر گیا، تم نے نہیں دیکھا 46 سال کا ہیرو، اسمارٹ رہنے والا، داڑھی موچ مونڈا کر 46 سال میں 16 سال کا لڑکا، دکھنے والا اور دکھانے کا شوق رکھنے والا، ڈیلی صبح شام جم میں جا کے ایکسرسائز کرنے والا، وہی ایکسرسائز کرتے ہوئے ڈھیر ہو گیا، اٹیک آیا، ہاسپٹل بھی نہیں گیا، وہیں مر گیا۔ نہیں دیکھا تم نے 1 مہینہ پہلے بریلی علاقے میں شادی کی تقریب میں ناچتے ناچتے آگے پیچھے ہوتے ہوئے ڈھیر ہو کے مر گیا۔ اور ناچو اپنے دوست کی شادی میں، ناچو، اور آج کل ناچنے کی حالت میں موت زیادہ آ رہی ہے، ناچتے ہوئے چکر آتا ہے، گرا اور مر گیا، وہی مر گیا، وہی ڈھیر ہو گیا، اٹھ بھی نہیں پایا۔ اور ابھی 15-20 دن پہلے بھی ایک ڈانسر، وہ بھی شادی کی تقریب میں ناچتا تھا، مر گیا۔ ہندوؤں کافروں کی پیروی مت کر،
हाँ कोई हिंदू अगर ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, नेक हो, तो चलो वो हमारे ही मजहब की अच्छी बातों पे अमल कर रहा है। लेकिन कोई अगर गैर मुस्लिम नाचे गाए, खबरदार उसकी नकल मत करना। वो अगर शराब पिए उसकी नकल मत करना। वो अपनी बेटी की शादी में 100 रुपए का कार्ड छपाकर 500 रुपए की मिठाई की दावत दूसरों को दे, 5000 आदमी को उसकी नकल मत करना। कहना तेरे पास हराम की कमाई है, उसे लुटा दे। मेरे पास पैसा अगर बचेगा तो मैं मस्जिद बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा, मेरे पास में 100 गरीब बेटियां उनकी शादी दिलाऊंगा। मैं शादी सुन्नतों के मुताबिक बगैर कार्ड छपाए, बगैर डेकोरेशन किए हुए मैं मस्जिद में 5 आदमी के दरमियान में निकाह पढ़ लूंगा। और जो पैसे बचेंगे कार्ड छपाई डेकोरेशन के, उन पैसों से मैं 25 गरीब बच्चों की बेटी की शादी का इंतजाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं यहाँ आने से पहले मैंने निकाह पढ़ाया। मेरा अपना एक खास मुरीद है जो मेरी गाड़ी भी चलाता है, मैंने उसकी शादी करवा दी है। वो सिर्फ 3 दिन पहले मैंने कहा कि 16 तारीख को मैं घर में रहूंगा और 16 तारीख को मिलाद कर लो और 17 को मगरिब और इशा के बीच में निकाह पढ़वा लो। उन्होंने मेरे कहने के मुताबिक सिर्फ मामूली कपड़ा खरीदारी की, सिर्फ 5000 रुपए का। कहा 5 लाख का कपड़ा, कहा 50,000 का कपड़ा, और कहा सिर्फ 5000 रुपए पंजाबी पायजामा जूता टोपी वो उन्होंने दिया। इन्होंने अभी महफिल मिलाद कल रात में 1-2 घंटे की मैंने की दी, और अभी मगरिब के बाद 10-20 लोग बैठे थे, मैंने उसका अक़्द कर दिया। अक़्द करा के मैं आ गया। मैंने कहा कि एक मॉडल है शादी, और ये लड़का इतना नमाजी और दीनदार है कि असर से लेके मगरिब तक मस्जिद में गुजारता है। यह लड़का इतना दीनदार है कि 4 बजे भोर में यहाँ से लौट के घर जाता है तो देखता है कि 15 मिनट ईशा का टाइम बच रहा है, यहाँ नहीं पढ़ पाया तो वहां जाके ईशा पढ़ के फजर पढ़ के फिर बस होता है मेरे साथ में। इतना बड़ा नेक लड़का, खूबसूरत। उसकी शादी अब बिल्कुल सिंपल ढंग से, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी कोई खर्च नहीं, आराम से शादी हुई। अगर यही शादी अरबपति, खरबपति, करोड़पति, हजारपति मुसलमान करने लगे, ये पैसे जो बचेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो नागौर में हो रहा है, जो बासनी में हो रहा है, जो बासनी के बगल में कमारी में हो रहा है। आज से 10 साल पहले हवाई जहाज से मुझको बुलाया गया, हवाई जहाज से छोड़ा गया, एक खतीब बड़ा सा नजराना दे करके बोला गया कुछ नहीं दिया है आपको। यहाँ तो कुछ नहीं देने के बाद चर्चा है चाय की दुकान पे कि इतना लेके चला गया, और वहां लाख रुपए देने के बाद भी कोई चर्चा नहीं है। हक तो है कि हक अदा ना हुआ, ये बोला जाता। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई मुझको रमजान में कुरान सुनाया, मैंने उसको सोने पे तौल दिया। ये अपने मुकद्दर की बात है कि मेरे रब का कलाम तुमने सुनाया है, सोना होता तो मैं उसे तौल देता। ये अपने मुकद्दर की बात है। और कोई 5 रुपए देने के बाद 50 जगह चर्चा करता है कैसे दिन का काम होगा, नजराना ले लिया कैसे दिन का काम होगा। ये पिंडाल 5 लाख का है, नहीं बोला पिंडाल वाला तुमने 5 लाख लिया कैसे दिन का काम होगा। ये माइक वाला बोला 50,000 नहीं बोला अरे 50,000 तुमने ले लिया कैसे दिन का काम होगा, कैसे दिन का काम होगा, नहीं बोलता हुआ। न माइक वाले को, न टेंट वाले को, और न सावो खाने के जो इंतजाम हुआ उसको, और न कोई पोस्टर छपाने वाला 25,000 लिया, कुछ नहीं बोलता है। वही मौलाना का जो लिफाफ होता है उसी पे सबकी नजर रहती है, दिन का काम कैसे होगा। ये कमजोरों, छोटे दिल वालों, जिसका दिमाग और दिल बड़ा नहीं, उनकी कहानी है। और जिन्होंने कहा कि मौलाना आप आए, आने जाने का टिकट 50,000 नजराना, और जाने के बाद 55,000 रुपए देते हुए कहा कि आपने जो बातें की हैं उसकी कीमत तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ सफर का खर्च मैं दे रहा हूं। अल्लाह, ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। मैंने कहा इतना खर्चा शादी में क्यों किया, महफिल मिलाद पे क्यों किया? कहा यहाँ शादी में कोई खर्च नहीं है। अपना कपड़ा लड़का खरीद के जाता है, लड़की वाला अपनी बेटी को अपना कपड़ा देता है। न फर्नीचर, न कोई फर्नीचर, न गाड़ी, न घड़ी, न सोने के चांदी की अंगूठी, कुछ नहीं। न बाराती का खाना तक नहीं है। 400 लोग हम लोग कल सुबह बारात जाएंगे, पानी पिएंगे, निकाह करेंगे, वापस आ जाएंगे। कोई खाना नहीं, पाबंदी है पूरे शहर में, कोई बाराती का खाना नहीं देगा। वरना गरीब बाप जमीन बेचकर मस्जिद में चंदा करके चावल और गोश्त का चंदा करेगा और बाराती को खिलाएगा। शर्म नहीं आती कि जो जिसके यहाँ खाने हम जा रहे हैं, और डिमांड मैंने किया है कि मेरे पास 50 मुसलमान और 25 गैर मुस्लिम आएंगे, इसलिए गोश्त जरा बकरे का मटन ताज़ा होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, क्या तुमने कमा के दिया है? क्या तुम्हारे बाप ने कमा के दिया है? जो तुम मुतालबा करता हो उसे मुतालबे जहेज रिश्वत है, और रिश्वत लेना देना हराम है। और जब शादी में हराम शामिल हो उस शादी में बरकत नहीं होगी, वहां लड़ाई होगी, वहां तकरार होगी, वहां कभी लड़की अपने शौहर के पांव के नीचे दिल नहीं बिछाएगी। वो बोलेगी यही मेरा शौहर है जो मेरे बाप की जमीन बेचवा की गाड़ी लिया है,
یہی میرا شوہر ہے جو میرے باپ کو مخروص بنا کر کے یہ راڈو گھڑی لیا ہے. یہی میرا شوہر ہے جو باپ کی جائیداد بچوا کے چندہ کروا کے 5 لاکھ روپے انہوں نے نقد لیا ہے. اور پھر شرم نہیں آتی کہ سماج میں جب میں چلوں گا بائک پہ تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اپنے خریدنے کے اوقات نہیں تھی اور بیٹی والی کی زمین بیچوا کے اور بیٹی والا بمبئی میں زکات خیرات چندہ کر کے لایا ہے اور ایک اپاچی گاڑی دیا ہے. وہ زکات خیرات کی گاڑی پہ تو چلا, تجھے کیا خبر کہ وہ غریب بیچارہ کہاں سے اپاچی لائے گا؟ وہ تو بمبئی میں چندہ کیا ہے. اور جو تم 50 باراتی لے کے گئے جو کھانا کھا رہے ہو, وہ چاول کسی نے زکات کا چندہ دیا ہے, وہ کسی نے چندہ دیا ہے. ہم لوگ بھی چندہ دیتے شادی میں, چندہ دیتے, بہت سارے لوگ چاول چندہ دیتے. تم کیا چاہتا کہ زکات کے چاول کھاؤ؟ قسم کھا لے کہ بارات میں جاؤں گا لیکن نکاح کے بعد فوری واپس آ جاؤں گا. یہ بتاؤ کہ اربوں روپے جو اس باراتی کے کھانے کے نام کے بچیں گے, یہ وہی ہوگا جو ناگور میں ہو رہا ہے. مسجد میں اے سی لگ رہی ہے, عورتوں کے لیے الگ سے ITI کالج کھل رہا ہے اور لڑکیوں کے لیے الگ سے کالج کھل رہے ہیں تاکہ ہماری بیٹیاں حجاب پہن کر نقاب پہن کے نمازوں کی پابندی کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی بنے, وہ انجینئر بھی بنے, وہ گریجویشن کریں, وہ PG کریں اور PhD کی ڈگری حاصل کریں. اس کالجز میں جہاں PhD کے نام پہ آبرو اڑ جائے, جہاں PG کے نام پہ آبرو اڑ جائے, جہاں کوچنگ سینٹر اور IABA کے نام پہ ڈاکٹر تو کوئی بن نہیں پایا مگر آبرو اڑ گئی, ہاتھ زخمی ہوا, چہرہ زخمی ہو گیا. اس IABA میں سے بہتر ہے کہ میری بیٹی جاہل رہے, کم سے کم وہ کسی کافروں کے ہتھے تو نہیں چڑھے, وہ کسی کافروں کی آغوش میں جا کر کے وہ دین ایمان کا سودا تو نہ کر لے, وہ چولہا کے پاس رہے, ایمان اور نماز بچا کے مر جائے. دنیا نہیں ملی, کم سے کم جنت میں فاطمہ کی صحبت تو مل جائے گی. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار رضا قادری, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب اعظم ہندوستان مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی ممبر نور پر تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر کے رکھے اور راستے میں کوئی آدمی کھڑے نہ رہے, اطمینان و سکون کا ماحول بنائے. بیٹھ جائیں. دیکھیں اس وقت جن کا سکہ پورے بھارت میں چل رہا ہے, سکہ رائج وقت آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی مفتی حماد صاحب کو بدنگاہوں کی بدنگاہ